عبادت سمجھ کے صلوات پڑھیں سارے حضرات۔ کافی مجمع ہے، جو درود کے اجر سے واقف ہیں وہ بلند آواز سے سنیں۔ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، کافی فاصلے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑا آگے ایک قدم آگے آ جائیں، بس بڑی مہربانی۔ جس کی مرضی نہ ہو وہ نہ آئے، کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب کو، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر نیاز، عقیدہ اور نیت، بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جس کے دل میں جو بھی جائز مراد سانس لے رہی ہے، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بلند آواز سے صلوات اللہ۔ علی کامران صاحب کسی بے گناہی کے تحت قید میں ہیں، خالق انہیں رہائی کی خبر دے، اور ساجد حسین کو مولا غلام علی اصغر عطا فرمائے۔ اجازت ہے میں نوکری شروع کروں۔ بادشاہوں کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، بڑے دربار ہیں، بڑے سردار ہیں، ہم چھوٹے نوکر ہیں۔ معمولی نوکروں کا کام ہوتا ہے بادشاہوں کے دربار میں بادشاہوں کے فضائل بیان کرنا۔ بہت ہی چھوٹے نوکر ہیں اور بہت ہی بڑے سردار ہیں۔ ہمیں زمین پر کوئی نہیں پوچھتا، وہ کائنات کے بارے سے، یہ ان کا دیا ہوا، یہ ان کی دی ہوئی نعمتیں ہیں کہ انہوں نے ہم جیسے غریب الحرف لوگوں کو منبر پہ آنے کی تھوڑی سی تہذیب عطا کر دی، اور آپ لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں تو ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ توجہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ذکر مقدس ہے۔ داد ذاکر کو نہیں دی جاتی، ذکر کو دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، ذکر کی تائید میں بولنا آپ کی عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ فلاں مومن فرش زینت عزا ہے، زینت فرش عزا ہے، اور فلاں مومن جو ہے وہ مجلس کی زینت بن کے بیٹھتا ہے۔ اس کی عزت قدر بڑھ جاتی ہے جو
مجلسی آدمی ہو جو زیادہ ذکر فضائل و مصائب میں، ذکر محمد و اہل بیت محمد میں فرش ازا کی رونق میں اضافے کا باعث بنا۔ باقی ذاکر بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، ذاکر سب ذاکر ہی ہوتے ہیں، تو میری کوئی اوقات نہیں، میں پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں۔ کربلا شہر نہیں ہے، تھوڑے لوگ بولیں، بڑا اچھا فکرہ کہا، لیکن فکرہ میں آپ کے حوالے کر لیا۔ کربلا فقط شہر نہیں، پھر سن لیجیے، کربلا شہر نہیں ہے، کربلا اللہ کا راز ہے۔ یہ ذکر سننے کی تہذیب ہے۔ اللہ آباد رکھے نا جم بھائی، آپ جیو یار، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میں پڑھ دوں گا انشاءاللہ، پڑھ دوں گا۔ کربلا شہر نہیں ہے، کربلا اللہ کا راز ہے۔ جتنے بھی مملکتیں ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، جتنے بھی شہر ہیں، وہ روئے زمین پہ، چلے میں تھوڑا اور کھول دوں، جتنی بھی مقدس بارگاہیں ہیں، جتنے مقدس حرم ہیں، وہ زمین پہ، لیکن روئے زمین پہ کہیں کی بھی مٹی کھانا حرام ہے سوائے کربلا۔ سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ آپ جی روئے زمین پر اللہ کہیں کی بھی مٹی کھانا، میں نے عرض کیا کئی مقدس حرم ہیں، کئی مقدس مقامات ہیں، کئی متبارک اور متبرک شاعر اللہ ہیں، لیکن کہیں کی بھی مٹی کھانا حرام سوائے کربلا کے۔ اچھا یہ نہیں کہ وہاں کی مٹی کھانا حرام نہیں ہے، بلکہ کربلا کی خاک میں شفا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہیں بھی پڑھوں، کہیں بھی پڑھوں، چاہے 5 مومن سننے کے لیے ہوں، چاہے 5000 کا مجمع، میری کوشش ہوتی ہے کوئی ایک خاص پیغام میں دے کے جاؤں جو بچوں کے کان میں بات پڑ جائے، پھر شعور پختہ ہو تو بچے سمجھ جائیں کہ عقیل محسن نے کیا کہا تھا۔ نوکری کا میرا جو انداز ہے وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، مجھے 20 سال ہو گئے لاہور کے شہر میں نوکریاں دیتے ہوئے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، نجم بھائی آپ بہتر جانتے ہیں، انشاءاللہ 23 محرم مجھے وہ جگہ کا نام نہیں آتا، منامہ میں انشاءاللہ 23 محرم رات کو ڈیوٹیاں ہوں گی، کافی ذاکر پڑھنے والے، میں حقیر بھی وہاں پہ حاضری دوں گا انشاءاللہ۔ توجہ ہوگی آپ کی ماشاءاللہ۔ ڈیرہ غازی خان میں کسی سوچنے والے نے فکرہ پڑھا، ماننے والا اور ہوتا ہے، سوچنے والا اور ہوتا ہے۔ جیسے اہل سنت اور ہیں، وہابی اور ہیں۔ اب کیا پڑھا جائے کہ آپ اس سے زیادہ آسان کیسے کریں؟ طبقات ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، مطلب ہم میں بھی طبقے موجود ہیں۔ اب تو دل بھی بعض اوقات دکھ جاتا ہے کہ کچھ ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوا کہ علم کی لکڑی چوم لی اور علم کا کپڑا چوم لیا، دل دکھتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں کسی نے پڑھا، میں سن رہا تھا، موجود تھا بالمشافہ، اس نے کہا جی سجدہ گاہ پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ توضیح دی اس نے، سادہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے توضیح کہ جی اس میں فقط امام حسین کا خون تو نہیں، باقی خون بھی ہیں۔ میں نے چٹ لکھ کے بھیجی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔
میں نے کہا تو بھی پورا قرآن چوم لے، وہ صفحہ ہی چھوڑ جس پہ شیطان لکھا ہوتا ہے۔ جیتے رہو یار، تم جیو، تم سلامت رہو، مولا آپ کو آباد رکھے، آپ سلامت رہو، آپ سلامت رہو، مولا آپ کو آباد رکھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ شبیر بھائی، بڑی مہربانی ہے، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے، کروڑوں سے زیادہ ہے بہت۔ سلامت ہے، سلامت ہے، مولا آباد۔ میں نے کہا تو بھی غیرت کر، پورا قرآن چوم لے، وہ صفحہ ہی چھوڑ جس پہ شیطان لکھا ہو۔ بڑا عجیب فکرہ میں نے ایک سنا، دل میرا بڑا پریشان۔ اب یہ اپنے ہیں پتہ نہیں پرائے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، بہرحال پیغام دینا میرا حق بنتا ہے کہ جی اگر علم کے کپڑے پر، پھریرے پر نام حسین لکھا ہے تو چوم لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کچھ نہیں لکھا تو پھر بدعت ہے۔ میں نے کہا جو قرآن کے اوپر غلاف ہوتا ہے اس کے اوپر بھی قرآن مجید لکھا ہے۔ یار کچھ بیدار رہیے گا تاکہ میں کچھ عرض کر سکتا۔ اللہ آپ کا آباد رکھے، آپ جیئے۔ یا علی یا علی۔ دیکھیے کچھ جو مقامات ہیں یا جن کا احترام ہم پر واجب ہے وہ اللہ کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اللہ کرے یہ پیغام پہنچ جائے بس۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، احترام واجب، مانتے ہیں آپ اس بات کا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، احترام واجب۔ مینا، صفا مروہ، آب زمزم، شاعر اللہ، احترام واجب۔ حتیٰ کہ قربانی کے جانور بھی شاعر اللہ میں ہیں، ان کا احترام بھی واجب۔ یہ ذکر ہے، میرے اس پہ ہاتھ ہے، اگر آپ تک فکرہ پہنچ گئے تو مجلس ہوگی۔ عباس کا احترام اللہ کی وجہ سے، بادشاہ حسین کا احترام اللہ کی وجہ سے، کعبے کا احترام، لیکن کعبے کے اوپر پڑے غلاف کا احترام کعبے کی وجہ سے۔ یا علی، مشکل کشائی کرنا۔ سنیے، داد کے لیے پڑھ نہیں رہا، بچوں تک ایک میسج پہنچے۔ کعبے کا احترام بیت اللہ ہے، اللہ کی وجہ سے۔ غلاف کعبہ کا احترام کعبہ کی وجہ سے۔ کتاب اللہ کا احترام اللہ کی وجہ سے۔ کتاب کے اوپر لپٹے غلاف کا احترام کتاب کی وجہ سے۔ اب بھی کوئی نہ سمجھے تو اس کا مقدر ہے۔ حضرت عباس کا احترام اللہ کی وجہ سے، علم کا احترام عباس کی وجہ سے۔ جاگنا یار، علی کا واسطہ، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے، اٹھتے ہوئے ہاتھ معتاد ہے۔ سلام ہے آپ کو، سلام ہے، سلام ہے جی، سلام ہے۔ مولا کی قسم مجلس ہو گئی، حصہ مل گیا آپ کی مسلم، بڑی مہربانی۔ بسم اللہ کیجئے، میں نوکر۔ جی صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو میں آخر 6 مرتبہ کا ظاہر ہوں کربلا معلیٰ کا، وہ
جہاں پہ کھڑے ہو کے جنت کو نیچے دیکھنا پڑتا ہے. اچھا چلیں آپ شاید سمجھ جائیں، ہو سکتا ہے بچوں کے اذہان میں یہ بات رہے گی تو شاید سوچیں گے کبھی. اتنا بلند مقام، اور یہ بھی آپ بچوں تک بات پہنچا دو، آپ بڑے جانتے ہیں بہت بہتر کہ قیامت کے بعد واحد خطہ ہے کربلا قیامت کے وقت جو سیدھا آسمان پہ اٹھایا جائے. ایسے بھی ہے. یہ بھی روایات بارہا آپ کی سنی ہوئی ہیں کہ جنازہ گزر رہا تھا تو خاک کربلا تربت امام کفن پہ جا پڑی تو گناہگار کا حساب ہی ختم ہو گیا. نجف میں جناب امیر نے مجتہد کو خواب میں کہا کہ اس جنازے کا استقبال کرو، تم پر واجب ہے. بات وہیں پہ آ گئی، کربلا شہر نہیں اللہ کا راز ہے. مجھے کسی نے کہا یہ 6 کروڑ لوگ ہوتے ہیں 40 امام حسین پہ، یہ ایک ہی شہر میں ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں. میں نے کہا جی ہوتے. 6 کروڑ لوگ ایک ہی شہر میں ایک ہی وقت میں، وہاں کی گورنمنٹ کیسے سنبھالتی؟ میں نے کہا تجھے وہاں کی گورنمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. وہاں کے گورنر کا نام عباس ہے، بادشاہ کا نام حسین. جاگ کے بیٹھا کرو یار، مولا تمہیں آباد ہو. بس میں تمام کروں بات کو. پوری طاقت سے حیدری. میں جب پہلی مرتبہ بھائی شبیر وہاں پہ کربلا معلیٰ بین الحرمین سجدہ ریز ہوا، جبین میں نے زمین پہ رکھ دی. کوئی فتویٰ لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں. میں نے وہاں پہ پیشانی زمین پہ رکھ دی. میں نے کہا جی میں نے آپ کے فضائل بہت سنے علماء سے، صرف اس زمین کے اور اس خاک کے. میرا ضمیر اس وقت مطمئن ہے کہ میں کربلا میں ہوں. اگر آپ تھوڑی سی حساس گفتگو فرمائیں گے خاک سے کہا تو میرا ضمیر سنے گا، میرا شعور پختہ ہوگا. دنیا مجھے شاعر آل محمد کہتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کی اس خاک کی میں مدحت لکھوں. جو کربلا نے مجھ سے گفتگو کی وہ ذہن اور ضمیر میں محفوظ ہوئی، میں نے اسے شاعرانہ رنگ میں لکھا. جو فکر کربلا نے کہے وہ شاعری میں سنیے اور میں سلام کروں. پہلی آواز کربلا سے، وہ معلیٰ ہوں جسے کرب و بلا کہتے ہیں. معلیٰ ذہن میں رہے، معلیٰ ذہن میں رہے. وہ معلیٰ ہوں جسے، اچھا آج کل نا تھوڑی آپ سہل پسند ہو گئے. شعر پڑھا جائے، مصرع پڑھا جائے آپ داد دیتے، مسدس پڑھا جائے تو آپ بہت کم بولتے. آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں کتنے بند لکھے ہوں گے، کیا کیا سنائے گا، کیا کیا نہیں سنائے گا، کتنا وقت لگ جائے گا. 4 سے 5 صرف بند. زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں. وہ معلیٰ ہوں جسے کرب و بلا کہتے ہیں. بندہ عزادار ہو، مومن ہو، شیعہ ہو، شیعہ کے گھر میں پیدا ہو، میں مصرع پڑھوں وہ سننے سمجھے نہ بولے دل مانتا نہیں مصرع ہی ایسے. وہ معلیٰ ہوں جسے کرب و بلا کہتے ہیں، مجھ کو شبیر کے قدموں کی عطا کہتے ہیں. دل بڑا ہو گیا، دل بڑا ہو گیا. آپ نے حق ادا کر دیا، حق ادا ہو گیا. مولا کی قسم سنیے، سن لیجئے. مولا آپ کا آباد رکھے. کبھی کبھار میں آتا ہوں اس بارگاہ میں، نوکری حاضری سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، تو سن لیجئے بس یہی کافی. وہ معلیٰ ہوں جسے کرب و بلا کہتے ہیں، مجھ کو شبیر کے قدموں کی عطا کہتے ہیں. عرش والے مجھے معراج بقا کہتے ہیں. خاک میری ہے جسے خاک شفا کہتے ہیں. اب اتنا آسان مصرع میں سمجھ میں نہیں آیا تو کیا سمجھ میں آیا؟ شعر پڑھ رہا ہوں. اپنے قد سے، بابا جی بڑا شعر، نجم بھائی اپنے قد سے اونچی بات کر رہا. بھائی شبیر مولا زندگی کری، میں اپنے قد سے بڑی بات کرنے جا رہا. علم گواہ خیرات بادشاہ کی ہے، میرا کوئی اس میں نہ کوشش کاوش کچھ نہیں، بس یہ خیرات ہی ہے. عرش والے مجھے معراج بقا کہتے ہیں.
خاک میری ہے جسے خاک شفا کہتے ہیں. میں نے کہا جی اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا؟ آوازی پہلی ترجیح ہوں میں آخری پیغمبر کی، میں ہی جاگیر ہوں شہزادہ علی اکبر. یہ بات کم نہیں ہے کہ میں ہم شکل مصطفیٰ کی جاگیر ہوں. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں آپ باہر والے بولتے رہیے گا تاکہ آپ کا نام لکھا جائے مجلس سننے والوں میں. خاک میری ہے جسے خاک شفا کہتے ہیں، پہلی ترجیح ہوں میں آخری پیغمبر کی، میں ہی جاگیر ہوں. چلے میں آپ کے لیے آسان کرتا ہوں یاد، میں ہی جاگیر ہوں جاگیر علی اکبر کی. اتنی تو شاعری مجھے آتی ہے نا کہ مصرع وزن میں 3-4 مرتبہ پڑھ سکتا ہوں. میں نے اب سر اٹھانا دل میں چاہو، جب راز آشکار ہو رہے ہوں تو آپ کا وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا. بڑا کرم ہے بادشاہوں کا. پتہ نہیں آپ نے اس موضوع پہ کبھی کچھ سنا یا نہیں سنا، میں سادہ سے انسان ہوں تو یہ بند جو میں پڑھ رہا ہوں میری 1000 بار توبہ، میں پرواز کر کے پڑھوں شاید آپ کا دانا آپ کل تک داد دیں تو شاید حق ادا ہو جائے. فرماتی ہے کہ عقل انسان میں سماتی نہیں وسعت میری، یوں کہ ایک راز الہی ہے حقیقت میری، عرش والوں پہ بھی واجب ہوئی عزت میری. پیچھے رہ گئے پیچھے. یہ خاک کہہ رہی ہے کربلا کی خاک، عقل انسان میں سماتی نہیں وسعت میری، یوں کہ ایک راز الہی حقیقت میری، عرش والوں پہ بھی واجب ہوئی. توجہ، جس نے اب تک داد نہیں دی کوئی شکوہ، اس بیت پر کوئی چپ رہا تو وہ دکھ دے گا. عرش والوں پہ بھی واجب ہوئی عزت میری، سارے عالم سے جدا ایک فضیلت میری. فضیلت سنیے، سارے عالم سے جدا ایک فضیلت. کون سی فضیلت؟ سارے عالم سے جدا ایک فضیلت میری. میں نے پوچھا کون سی فضیلت؟ تو خاک سے آواز آئی، میری مٹی نے کئی عرش بہم چومے ہیں، میں نے 172 کے قدم چومے. کیا پڑھا جائے کیا؟ اللہ تیری زندگی کرے، حسین تجھے عزت دے، تم جیو، تم سلامت رہو. حق ادا. سلام ہے بھائی جان، بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی. آپ جی میں بسم اللہ جیتے رہو بیٹا. لے لی میں نے داد لے لی جی. اتنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کیا؟ گرمی میں اتنی گرمی میں اتنی حبس میں اتنی داد ہی مل سکتی ہے، اس سے زیادہ تو مل ہی نہیں سکتی. اور وہ بھی مجھ جیسے فقیر انسان کو جسے بیٹھک میں بھی بیٹھ کے بولنا نہ آتا. مشکل مصرے پڑھ رہا ہوں تھوڑے سے، نہیں اتنے میں مشکل نہیں، گھبرانا نہیں ہے. گلا خراب تھا، آواز خراب تھی، لیکن طبیعت آپ نے بحال کر دی. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے. میں نے تقریباً 3 راتیں یا 4 راتیں جاگ کے گزاری تو تب پھر یہ اشعار ملے. مرضی آپ کی. اب پھر سر اٹھانے کو دل نہ چاہے. راز کھل رہے نا جی. راز میں بین الحرمین میں ہوں، ایک طرف حضرت عباس، ایک طرف مولا حسین. جنت وہاں نیچے دیکھنی پڑتی ہے، یوں کر کے دیکھنا. چلو مرضی ہے، کچھ سمجھ لو کچھ نہ سمجھو. کربلا نے کہا جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں نے کہا خود تعارف کروا. پھر آواز ہے، ظلم کی راہ میں، ظلم کی راہ میں ایک صبر کی دیوار ہوں میں. بات مشکل ہے اور میں کر رہا ہوں. آپ کی توجہ پہ اعتماد کر کے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. بس یہی میسج میں نے آپ تک پہنچانا ہے. آپ تو ماشاءاللہ دوست ہیں، آپ داد دے دیں گے، آپ بھی دے دیں گے. باقی جو حضرات بیٹھے ہیں
مہربانی فرمائیے گا. ظلم کی راہ میں ایک صبر کی دیوار ہوں میں، عزم شبیر کا منہ بولتا شاہکار ہوں میں. جو پیچھے بیٹھے میری نگاہ ہے آپ پہ، دل نہ چاہے تو نہ بولیے گا، جبر کوئی نہیں. ظلم کی راہ میں کھڑی صبر کی دیوار. 4 راتیں جاگا ہوں میں بھائی جان، 4 راتیں ممبر پہ ہاتھ ہے. 4 راتیں میں نے انتظار کیا تو پھر بھی سے ملی. عزم شبیر کا منہ بولتا شاہکار ہوں میں، ہیبت پرچم عباس علمدار ہوں میں. تھوڑی مشکل بات ہے، سمجھ لیجئے گا. ہیبت پرچم عباس علمدار ہوں میں، شاہد سرخی اللہ مان، شاہد سرخی چشم شہ ابرار ہوں میں. رشک کرتے تھے، رشک کرتے تھے، رشک کرتے رہے مکہ و مدینہ مجھ پر. شاہ کے رہبار کا گرتا تھا پسینہ مجھ پر. میں نے رہبار کہا ہے، اس سے زیادہ احتیاط مجھ سے ہو نہیں سکتا. ہائے ہائے ہو جو سمجھ نتیجہ دوں. بس میرے بھائی آگے ہیں محمد رضوی صاحب، تو میں جلدی کروں اور منبر دوں ان کو. رشک کرتے رہے مکہ و مدینہ مجھ پر. وجہ کیا تھی؟ شہ کے رہبار کا گرتا تھا پسینہ. جنہیں ادب کا پتہ ہے کہ ادب ہوتا کیا ہے. شاہ کے رہبار کا گرتا تھا. میں آپ کو جنت دکھا رہا ہوں. میں منبر پہ ہوں، میں نے کبھی یہاں سے حاشیہ آرائی نہیں کی. جسے نظر آئے گی وہ بولے گا. اگر میں نہ دکھاؤں تو پھر میں غازی کا نوکر ہی نہیں. جس نے جنت آنکھوں سے دیکھنی ہے، دل میں محسوس کرنی ہے، اور دیکھنی ہے، چھوڑیں دیکھنی ہے، وہ صرف اور صرف 2 لمحے توجہ کر لے ذکر. میں نے کہا تھوڑا سا اور تعارف. دل میرا جھوم اٹھا ہے مودت سے. کربلا نے کہا بس یہ آخری بات ہے، سن لے اور اس کے بعد سر اٹھا لے. اس کے آگے نہ سنا گیا نہ میں نے سنا. میرا ظرف یہاں پہ لگا، اتنا ہی تھا. کربلا نے کہا یاد رکھ ماہو انجم کے اجالوں کا بھی محور میں. یہ جتنے بھی نور کے وسیلے ہیں سب کا محور میں. ماہو انجم کے اجالوں کا بھی محور میں. بخت افلاک زمینوں کا مقدر میں. بندہ آیا ذکر حسین سننے ہو مصرع سنے اور پھر داد نہ دے یا ہاتھ نہ اٹھے یا زبان کو جنبش نہ ہو. دل نہیں مانتا آپ نے جو ماحول بنا دیا جنت سے کم نہیں ہے. ماہو انجم کے اجالوں کا بھی محور میں. بخت افلاک زمینوں کا مقدر میں. چشمہ کوثر و زمزم سے بھی بڑھ کر میں ہوں. وجہ کیا ہے؟ آخری سجدہ گہے صفت پیغمبر میں. نہیں اگلے سال کی 13 محرم تک سید زادے کا لکھا ہوا شعر یاد رہے تو دعا کیجئے گا، ورنہ ہم چھٹی. جتنی داد دے دی وہ بہت ہے. ماہو انجم کے میں جنت دکھانے لگا ہوں، جس نے دیکھنی اور توجہ کرے. ماہو انجم کے اجالوں کا بھی محور میں ہوں. بخت افلاک زمینوں کا مقدر میں ہوں. چشمہ کوثر و زمزم سے بھی بڑھ کر میں ہوں. آخری سجدہ گہے صفت پیغمبر میں ہوں. اور اس سجدے کا اثر کیا ہے؟ آخری سجدہ گہے صفت پیغمبر میں ہوں. اثر یہ ہے گرد اڑتی ہے تو بخشش کے نشان بنتے ہیں. میری مٹی سے ہی جنت میں مقام بنتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان سلام. آپ جی مولا آپ کا آباد. ماہو انجم کے اجالوں کا بھی محور میں. ماہو انجم کے اجالوں کا بھی محور میں. بخت افلاک زمینوں کا مقدر میں. چشمہ کوثر و زمزم سے بھی بڑھ کر میں. آخری سجدہ گہے صفت پیغمبر میں.
گرد اڑتی ہے تو بخشش کے نشان بنتے. میری مٹی سے ہی جنت میں مکان بنتے. دوپہر میں بھرا گھر اجڑا زہرا کا. آذان اکبر سے دن شروع ہوا حسین کے سجدے پہ ختم. حسین کے مصائب آپ نے بے تحاشا سنے. 10 دنوں میں قربانیاں سنی آپ نے, بہت بڑی شہادتیں سنی. کبھی اکبر کی برچھی کا تذکرہ, کسی ذاکر نے پڑھا آپ روئے کہ حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے, منہ کے بھار ام البنین کا بیٹا زمین پہ اترا. پھر آپ بڑا روئے جب کسی ذاکر نے پڑھا کہ 13 سال کا شہزادہ تھا اور 70 ٹکڑوں میں تقسیم. بہت روئے ہوں گے آپ جب کسی ذاکر نے پڑھ کے بتایا ہوگا کہ اتنے غریب ہیں بی بی زینب عالیہ کے بیٹے جو کربلا سے 12 میل دور تھے. پھر شہادت عظمیٰ آپ نے سنی جس سے بڑا مصائب کوئی نہیں. 10 محرم کو آپ نے سنا ہوگا نا جب شبیہۃ الجناح برآمد ہوا ہوگا. آج بھی وہی شبیہ برآمد ہوگی. اس شبیہ کا احترام کیا کر. یہ اللہ اور حسین کی گفتگو کا گواہ ہے سرجنا. تو حسین کی اور خدا کی گفتگو ہوئی ہے, اس کا رازدار ہے جس نے پیاس کے باوجود فرات کو ٹھکرا دیا. پھر آپ نے مصائب امام حسین سنے. لیکن آج جو دن ہے یا جو دن شروع ہو گئے یہ علی کی بیٹیوں کے مصائب کے دن. میں نے زیادہ سے زیادہ 2 یا 4 منٹ پڑھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں. میں نے دیکھ لیا تھا بھائی آ گئے تھے, بس میں نے کہا ممبر ان کے حوالے کروں, اتنی نوکری کافی, راضی رہیں گے بانیان بھی آپ بھی. مجھے نہیں معلوم کس نے زنجیر مارا, نہیں پتا. جس نے مارا اسے سلام, جس نے نہیں مارا اگلے سال مارے گا. لیکن میری ایک منت ہے کہ نوجوان دوست بیٹھے, دنیا کچھ کہے نہیں سننا. 10 محرم کی دوپہر جب ڈھل رہی ہے کوشش کیا کر تھوڑا سا خون کا پرسہ دیا کر, کیونکہ جب 10 محرم کی ڈھلتی دوپہر کو تم زنجیر مار رہے ہوتے ہو, یہ وہی وقت ہوتا ہے جب بڑا زخمی تھا اسے, بہت زخمی. تم صرف ایک زنجیر مارتے اسی کے زخم ہوتے. اس غریب کو پتہ نہیں کتنے زخم ہوتے. بھائی شہادت پڑھیں گے, میں نے نہیں پڑھی. 2 جملے سنیے. اب اس سے بڑا مصائب کا فکر تو کوئی نہیں. اگر آپ رو پڑے تو رو پڑے, نہ روئے تو آپ کا مقدر ہے, میرا نصیب ہے. جب تم زنجیر مار کے گھر آتے ہو تو کیا ہوتا ہے, رشتہ دار جمع ہوتے ہیں, کہیں سے بہن, کہیں سے ماں, کہیں سے بھائی. بابا جی کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے آپ کے زخموں کو دھوتے ہیں. ممبر کی قسم, جنہوں نے حسین کے زخم دھونے تھے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. یہ آوازوں کا بلند ہو جانا یہ رحمت ہے, یہ بلند آوازوں کا ہو جانا یہ قبولیت فرش عزا ہے. میں اپنی ناموری کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں سیدھے جاتا ہوں. میں صرف تیری عاقبت کا سامان تھوڑا سا اکٹھا کر رہا ہوں کہ 4 آنسو آ جائیں, تیری دعا قبول ہو جائے, جنت تجھ پہ واجب ہو جائے. مولا تجھے کسی غم میں نہ رلائے.
ایک فقرہ اور پڑھنا یہیں تک تھا، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا تھا. جب تم زنجیر مار کے گھر آتے ہو تو رشتہ دار تمہارے زخم دھوتے ہیں. جنہوں نے حسین کے زخم دھونے تھے ان کے ہاتھ پس گردن بدھے. جانتے ہو کربلا کا سب سے بڑا مصائب کیا ہے؟ اکبر کی برچی سے زیادہ، میں پوری ذمہ داری سے پڑھنے کا آدمی ہوں، اکبر کی برچی سے زیادہ، عباس کے بازوؤں سے زیادہ دردناک، شہزادہ قاسم کے 70 ٹکڑوں کی تقسیم سے زیادہ دردناک مصائب. 6 مہینے کے معصوم کا ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو جانا، اس سے بھی بڑا مصائب شمار ہے. کربلا کی سرزمین کا سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ 18 بھائیوں کی بے وارث بہن مقتل حسین میں چادر کے بغیر پہلی نماز پڑھ رہی. جسے اس فکرے پر رونا نہ آیا جھولی پھیلا کے بھیک مانگا. شہزادی کونین سے کہتی بھی میں رونے آیا، ایک آنسو دے دے رونے والوں میں میرا شمار ہو سکے. گھبرایا نہ کرو اگر آنسو نہ آئے، بھیک مانگ لیا کرو شام والی بی بی سے. جو یہاں گھر چھوڑ کے آتا ہے وہ رونے آتا ہے، اور جو بی بی شام سے آتی ہے مجلس میں وہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتی، وہ صرف یہ دیکھنے آتی ہے کون میرے بھائی کو رو رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ شام غریبہ سے لے کر 11 محرم کی صبح تک بی بی نے کیسے وقت گزارا. نہ میں پہرا پڑھ رہا ہوں کہ بچوں کو سنانے کے لیے عباس کی بہن نے عباس کے لیجے میں پہرا کیسے دیا، نہ میں یہ بتاتا ہوں کہ سکینہ کو ڈھونڈنے میں کتنا وقت لگ گیا. نہ میری ضرورت نہیں، میں سید دادا ہوں، بس ایک ہی فکرہ پڑھتا ہوں. بس 11 محرم کو جب بیٹے علی کے سو گئے تو علی کی بیٹی کھڑی ہو گئی. ہائے دین کی بقا کی خاطر علی کے بیٹے مقتل سجا کے سو گئے، علی کی بیٹیاں کھڑی ہو گئی. میں نہیں پڑھتا، میری جرت مجال نہیں نا کہ کیسے بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی گئی، میں کیسے پڑھوں. نہ میری جرت نہ میری مجال. کیسے امام سجاد کے گلے میں توق ڈالا گیا، کیسے کمر میں لنگر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. میری 1000 بار تو میں بس ایک ہی فکرہ پڑھتا ہوں. اجڑی ہوئی بہن نے کہا سجاد پتہ نہیں میں کب واپس آؤں. ظالموں سے کہے جسے کل سارا دن مارتے رہے ہو مجھے اس حسین کے مقتل میں تھوڑا سا رونے دو. میں بہن ہوں وہ بھائی. کائنات کا انوکھا مصائب ہے، بھائی کے قاتل سے بہن کہہ رہی تھی مجھے رونے کی اجازت ہے. سمیٹ دیا میں نے سارا مضمون. آخری فکرہ پڑھتا ہوں. امام سجاد نے پیغام پہنچایا. ذاکرین سے آپ نے سنا ہوگا ایک بین کی مہلت ملی، سنا ہے نا؟ تجھے میں آج حق بتاتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کتنا روئی ہیں علی کی بیٹیاں. 2 فکروں کی تحقیق ہے وہی پڑھ رہا. پتہ نہیں کیسے بے غیرت لوگ تھے. جب بیویوں نے کہا نا ہمیں مقتل میں رونے کی اجازت دی جائے، یہ ذکر ہے میرے سر پہ جس کا آنسو نہ ہائے کر دے. اونٹ روکے گئے بٹھائے نہیں گئے. بزرگ ذاکروں کا فکرہ پڑھو. اونٹ مقتل میں روکے گئے بٹھائے نہیں گئے. متقدمین بڑا خوبصورت اشارہ پڑھتے تھے جہاں پہ وہ فرماتے تھے ہر بی بی کھڑے ہوئے اونٹ سے یوں اتری جیسے غازی مقتل میں گرا تھا. اب جنہوں نے ماتم کرنا ہے فکرہ سنیے گا. مقتل ہے بھائی کا، بہنیں مقتل میں اتری. میں کیسے پڑھوں 71 بے کفن جنازہ، تیری مرضی. جو بہنیں آئیں ان کی چادریں نہیں تھیں. مجھے نہیں پتا کہ کتنا وقت مقتل میں ملا. ایک بات میری تحقیق میں ہے کہ جتنا بھی وقت ملا سب سے کم وقت علی کی بیٹی زینب کے حصے میں آیا. سوال کرو وجہ کیا ہے؟
جیسے ہی بیویاں مقتل میں اتری، وارث والی وارث کی لاشے پہ، بھائی والی بھائی کے لاشے پہ، بیٹے والی بیٹے کی لاش پہ، میں بھی سید ہوں مجھے معافی دے دیجیے گا، فکر بڑے عجیب ہے، تنہا علی کی بیٹی زینب ہے جو کبھی کہیں بیٹھتی ہے یہاں بھی نہیں ہے، پھر کہیں اٹھ کے بیٹھتی ہے یہاں بھی نہیں ہے، پھر کہیں سے ریت ہٹاتی ہے یہاں بھی نہیں ہے۔ جب کافی وقت گزر گیا بہنوں میں کلثوم کے شانے پہ ہاتھ رکھا، بہن پتہ نہیں وقت کب تک ہے، مجھے اتنا بتا بھائی نے آخری سجدہ کہاں کیا تھا؟ مر جاتے ہم سید کے مسائل پڑھنے سے پہلے۔ بہنوں میں کلثوم نے کہا بھائی میں نے بس اتنا دیکھا ہے، وہ جو تیروں کا ڈھیر ہے، وہ جو پتھروں کی گھیری ہے، وہ جہاں ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، آخری سجدہ میرے بھائی نے یہاں کیا تھا۔ سید زیادہ نہ ہوتا میں نہ پڑھتا، جو سادات بیٹھے ہو تمہارا ماتم بلند ہونا چاہیے، باقیوں کی خیر ہے، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں وہ پتھر اور نیزے کیسے ہٹائے۔ تشاہد میں جیسے نمازی بیٹھتا ہے ویسے علی کی بیٹی بیٹھی اپنی کوہنیوں سے پتھر ہٹانے شروع کیے۔ علماء نے اشارہ لکھا مصائب کا کہ پتھر ہٹتے گئے، بی بی کے لباس کا رنگ تبدیل ہوتا گیا۔ جو ماتم کی نیت سے آئے ہو پتہ نہیں کتنی غریب ہے زہرا کی بیٹی، ادھر پتھر تیر نیزے ہٹے، ادھر بھائی کا کٹا ہوا گلا نظر آیا۔ جب ظالم نے سجاد کو پہلا تازیانہ مار کے کہا لاشیں چھوڑ دو، وقت ختم ہو گیا۔ علی کی بیٹی رو کے اٹھی، ایک ہی فکرہ کا حسین گواہ رہنا تیرے لاشے پر مجھے رونے کی اجازت نہیں ملی، قیامت تک جو تجھے روئے گا میں اس کے حق میں دعا کروں۔ اللہ اللہ